کے سرکاری جلسوں میں جانا اور اس سے پوچھنا کہ تم نے ان 3 سالوں میں پاکستان کی ترقی کو ریورس گیئر لگا دیا ہے، تو کیا اب راجہ فاروق حیدر صاحب کی لیڈرشپ میں جو کشمیر میں ترقی ہوئی، کیا تم اس کو بھی ریورس گیئر لگانے آ رہے ہو؟ کشمیر والوں، میری ایک بات مت بھولنا، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو خدمت کرنے کی بجائے، عوام سے رجوع کرنے کی بجائے، ان کے مسائل حل کرنے کی بجائے وہ ووٹ چوری کرنے کے ماہر ہیں۔ کیا نام ہے اس جماعت کا؟ اور وہ جماعت اب صرف RTS کا بٹن نہیں دباتی، وہ جماعت اب الیکشن کمیشن پاکستان کا عملہ ہی اٹھا کے لے جاتی ہے۔ 10 کا الیکشن یاد ہے نا؟ 20 افسران الیکشن کمیشن کے غائب کر دیے نتائج تبدیل کرنے کے لیے۔ 14 یا 15 گھنٹے کے بعد برآمد ہوئے تو سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے، اور کوئی کہتا تھا میری گاڑی کچے میں اتر گئی تھی، کوئی کہتا تھا اندھیرا بہت ہے، دھند بہت ہے، اس لیے ہم غائب ہو گئے۔ تو کشمیریوں، ایک بات میری یاد رکھنا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بے دردی سے پاکستان کے ریاستی وسائل استعمال کرنے والی جماعت، پاکستان کے وسائل استعمال کرنے والا ووٹ چور، کشمیر چور عمران خان، ان کے وزراء کھلے عام یہاں پر پیسے بانٹتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ لیکن ان کو بتا دینا کہ آزاد کشمیر کی عوام بکنے والی اور جھکنے والی نہیں ہے۔ ریاستی وسائل کو کھلے عام استعمال کرنے کے باوجود تحریک انصاف کی حالت آزاد کشمیر میں پتلی نظر آتی ہے۔ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون، آپ کی جماعت 2/3 اکثریت سے زیادہ سے جیتی تھی، اور یہاں پر تمام ریاستی وسائل جھونکنے کے باوجود ایک سادہ اکثریت کے عمران خان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی نظر ہے تو کس پر؟ نواز شریف کے امیدواروں پر۔ لیکن راجہ فاروق حیدر جیسے شیر اور باوفا آدمی نے اور ان کی سربراہی میں آزاد کشمیر کی پوری کابینہ اور حکومت نے اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے بکنے اور جھکنے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا عمران خان، کیونکہ بزدل آدمی ہے، کیونکہ عوام کی طاقت پیچھے نہیں ہے، تو اس کو ساز باز اور دھاندلی کر کے، چور اور ڈاکو کے الزام لگا کر اس کو نواز شریف کو میدان سے باہر رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن عمران خان سن لو، 3 سال لگا کے تم نے سلیکٹرز کو ساتھ ملا کے نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے خلاف جو دھاندلی کا یا تم نے جو چوری کا اور یہ کہ چور ہے لوٹ کے لے گئے، یہ بیانیہ جو تم نے کھڑا کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بیانیہ تمہارا آج منہ کے بل زمین پر گر پڑا ہے۔ عدالتوں کے فیصلے دیکھے ہیں نا، نواز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ شہباز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ شاہد خاقان عباسی پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ حمزہ شہباز پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ راجہ قمر الاسلام، مفتاح اسماعیل، خواجہ آصف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ وہ زمین پر منہ کے بل پڑا ہے تمہارا کرپشن کا بیانیہ۔ نواز شریف کا ایک ہی جرم ہے، وہ جرم یہ ہے کہ پاکستان اور کشمیر کے عوام نے نواز شریف کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ تم نے اس کو عدالتوں سے سزائیں بھی دلوا لی، نیب میں بھی رکھ لیا، اس کی بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن آج 3 سال بعد بھی تمہیں نواز شریف کو ہرانے کے لیے الیکشن چوری کرنا پڑتا ہے۔ نواز شریف کو ہرانے کے لیے تمہیں تھیلے اٹھا کر بھاگنا پڑتا ہے، مگر عمران خان یاد رکھو، مسلم لیگ نون جاگ چکی ہے، مسلم لیگ نون کے شیر جاگ چکے ہیں۔ تمہارے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانا مسلم لیگ نون کے شیروں کو آ گیا ہے۔
نیب کے خلاف عمران خان بہت بولا, اس کے وزراء بہت بولے. انہوں نے کہا کہ نیب نواز شریف اور مسلم لیگ نون پر کوئی الزام ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. تو یہ کس کی جیت ہے؟ لیپا والوں, سب اداروں کو, سارے ریاستی وسائل کو جھونک دیا, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک چیز بھی نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیڈران پر ثابت نہیں کر سکے. اور آج بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں نیب پر, نیب کے مظالم ہم بھگت کر آئے. آپ جانتے ہو نا میری ماں, بہنوں, بیٹیوں, آپ کی یہ بہن بیٹی مریم نواز پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں پہلی خاتون ہے جو نیب کے ڈیٹینشن سیل میں رہ کر آئی ہے. شاید پاکستان کی پہلی آپ کی بیٹی اور بہن ہے جو 3 مہینے کوٹ لکھپت جیل کے ڈیتھ سیل میں سزائے موت کی چکی میں رہ کر آئی ہے. اور آپ جانتے ہو نیب والوں نے مجھ سے کیا سوال پوچھا؟ میری ماں, بہنوں, بیٹیوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں. نیب والے مجھے کہتے ہیں میڈم آپ کو افسوس تو ہوتا ہوگا کہ اتنا بولڈ سٹانس نہ لیتی, جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ آپ نہ کرتی تو آج آپ یہاں پر نہ ہوتی. میں نے کہا سب سے پہلے تو شکریہ کہ تم مان گئے ہو کہ میں کسی جرم کی پاداش میں نہیں, میں ایک اصول پہ ڈٹے رہنے کی پاداش میں سزائے موت کی چکی میں ہوں. دوسری بات میری بہادر ماں, بہنوں, بیٹیوں, دوسری بات یہ, میں نے ان کو کہا کہ تم مجھے آج یہاں سے آزاد کرو, میں کل باہر جا کے وہی بات کروں گی جو میں پہلے کرتی رہی ہوں. عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نیب کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو اپنے اعمال کی طرف دیکھو. تم نے نواز شریف اور اس کی پوری پارٹی پر, اس کے خاندان پر جھوٹے الزام لگائے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے جھوٹ کا پول پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا. اور آج تمہیں ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ عمر کا تقاضا بھی ہے. جب انسان کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان پیچھے مڑ کر اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے. تو میرا تمہیں یہ مشورہ ہے کہ مزید ظلم کرنے کی بجائے اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور پاکستان کی اور کشمیر کی عوام سے معافی مانگو. یہ جو زندگی کا تمہیں تجربہ ہوا ہے نا پچھلے 3-4 سال, یہ تمہاری زندگی کا ناکام ترین تجربہ تھا. اور اب بجائے آزاد کشمیر میں آ کر ووٹ مانگنے کے جائے نماز بچھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو.